الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سبيله سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. اس مجلس کے صدر محترم حضرت الحاج حافظ الشاہ جمیل احمد صاحب دامت برکاتہم اور اس ادارے کے بانی حضرت الحاج فضل الرحمان صاحب اور اس ادارے کے ناظم حضرت مولانا مفتی عطاء الرحمان صاحب اور آج کے مہمان خصوصی حضرت قاری مولانا محمد یوسف صاحب استاد حدیث اور استاد قرات دارالعلوم دیوبند اور ہمارے استاد گرامی حضرت مولانا الحاج محمد ناظم صاحب قاسمی دامت برکاتہم جن کا ابھی آپ پروقار بیان سماعت فرما رہے تھے. آپ حضرات کے علم میں یہ بات آ چکی ہے کہ آج کی یہ مجلس دو پروگراموں پر مشتمل ہے. ایک تو یہ ماہانہ اصلاحی مجلس ہے، ذکر کی مجلس ہے، انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ذکر ہوگا. اور دوسری مجلس ہے حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب نور اللہ مرقدہ کے انتقال پر تعزیتی مجلس. تعزیتی مجلس کے دو مقصد ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مرنے والے کی وفات پر، ان کی جدائیگی پر اظہار غم کرنا. یہ تو 3 دن تک ہوتا ہے. اظہار غم 3 دن تک ہی ہونا چاہیے. دوسرا مقصد ہوتا ہے جانے والے کے اوصاف بیان کرنا، ان کی خوبیاں بیان کرنا، ان کے کمالات بیان کرنا، ان کی خدمات بیان کرنا، تاکہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں. قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ کہ ان لوگوں کی راہ پر چلو، ان لوگوں کے راستے کی اتباع کرو جنہوں نے میری طرف رجوع کیا ہے. یعنی اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی میری راہ پر چل کر گزاری، میری اتباع میں گزاری، تو تم بھی ان کی اتباع کرو اور ان کے راستے پر چلو، تو پھر تمہارا بھی وہی مقام بنے گا. زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی محسن کے اور مرنے والے کے اوصاف کمالات کو بیان کیا جاتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اذکروا محاسن موتاکم کہ تم اپنے مردوں کے محاسن کو اور ان کی خوبیوں کو، ان کے کمالات کو بیان کیا کرو، تاکہ وہ کمالات سننے والے اپنے اندر پیدا کریں، وہ خوبیاں اپنے اندر لوگ پیدا کریں، ان اوصاف کو پیدا کریں. ایک مرتبہ بخاری شریف میں روایت ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے. شام کے وقت جب افطار کے لیے کھانا لایا گیا اور کئی چیزیں جمع ہو گئی، آج کل کی طرح تو نہیں، آج کل تو بہت زیادہ اشیاء جمع ہو جاتی ہیں، وہاں تو 2-3 قسم کی کھجوریں ہوں گی. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں تھے، افطار کرنا تھا، تو وہ نعمتیں دیکھ کر کے اپنے پرانے لوگوں کی بات بیان کرنے لگے. کہنے لگے کہ دیکھو ہم میں سے کچھ وہ لوگ ہیں
جو اس دنیا سے چلے گئے اور اس دنیا سے انہوں نے کوئی نفع نہیں اٹھایا، اس طرح چلے گئے، ایمان کی حالت میں چلے گئے لیکن دنیا سے انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ انہی میں ایک حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جب ان کی شہادت ہوئی ہے، جنگ احد میں شہید ہو گئے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے پاس اتنا مال بھی نہیں تھا کہ ان کو ان کے مال سے، ان کے کپڑوں سے کفن دیا جا سکے۔ صرف ایک چادر تھی اور وہ چادر بھی چھوٹی تھی، اتنی چھوٹی تھی کہ اگر سر ڈھکتے تھے تو پیر کھل جایا کرتے تھے، پیر ڈھکتے تھے تو سر کھل جایا کرتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر کی یہ بات بیان کر کے عبد الرحمن بن عوف رونے لگے اور کھانا چھوڑ دیا۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں اپنے محسنین کی اور اپنے جانے والوں کی خوبیاں بیان کی جاتی تھی اور لوگ ان خوبیوں کو بیان کر کے رویا کرتے تھے کہ مصعب بن عمیر اس حال میں چلے گئے، انہوں نے دنیا سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ آج ہماری زندگی اس کیفیت کی ہے کہ ہمیں دنیا کی ہزارہ نعمتیں میسر ہیں اور پھر بھی ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرموا الخبز، روٹی کی قدر کیا کرو۔ آج ہمارے دسترخوانوں کا حال یہ ہے کہ ہم دسترخوان پر بہت ساری روٹی اس طرح چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ روٹیاں کوڑے دان میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت شاہ حافظ عبد الستار صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے اور ان کا عمل بھی تھا کہ جو روٹی کے ٹکڑے دسترخوان کے اوپر گر جائیں ان کو اٹھا کر کے کھا لیا کرو، اور حدیث شریف میں بھی اس کا حکم ہے۔ تو یہ بات ہم لوگوں کو اپنی زندگی میں اپنانی چاہیے۔ حدیث شریف میں تو یہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص گرا ہوا لقمہ کھا لیتے ہیں اور اٹھا کر کے کھا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ ایک ایران کے دربار میں گئے اور وہاں کی تہذیب الگ تھی، وہاں کا کلچر الگ تھا، وہاں بہت زیادہ بالکل ہی اچھے انداز سے لوگ رہا کرتے تھے اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو برا بھلا کہا کرتے تھے۔ تو وہاں کے دسترخوان کی بات آ گئی تو حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ آپ دسترخوان پر گری ہوئی چیز اٹھا کر کے نہ کھانا، کیونکہ آپ کو تو آپ کا معمول ہے، آپ اسی طرح کرتے ہیں، یہ ان کو اچھا نہیں لگے گا۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی اور اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرات صحابہ کرام اس طریقے سے سنتوں پر عمل کیا کرتے تھے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ آج کی جو مجلس ہے حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب نور اللہ مرقدہ کی تعزیتی مجلس ہے، ان کے اوصاف کو کچھ بیان کرنا چاہیے۔ میں نے حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب کے ساتھ سفر میں بھی وقت گزارا اور حضر میں بھی وقت گزارا۔ جب سے جامعہ کاشف العلوم میں پڑھنے آیا تھا تب سے ہی حضرت سے ایک تعلق تھا، محبت تھی۔ ہم نے حمد باری ان سے پڑھی اور حمد باری میں حضرت نے بڑی شفقت کے ساتھ اور بہت ہی اس اہتمام کے ساتھ حمد باری پڑھائی تاکہ وہ ہمیں یاد ہو جائے۔ بہت زیادہ اس کے اوپر توجہ کیا کرتے تھے، کبھی کبھی سختی بھی فرمایا کرتے تھے، تو الحمدللہ حمد باری یاد ہوئی اور آج تک وہ حمد باری کے الفاظ کہیں کہیں ایسا یاد ہے کہ بخاری شریف میں کوئی لفظ آ جاتا ہے، مسلم شریف میں کوئی لفظ آ جاتا ہے، ہدایہ میں کوئی لفظ آ جاتا ہے، تو وہ پڑھی ہوئی حمد باری سے اس لفظ کا ترجمہ یاد ہو جاتا ہے، اس ترجمے کو کی طرف ذہن چلا جاتا ہے۔ اس طریقے سے اتنے اہتمام کے ساتھ حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب نے حمد باری پڑھائی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ہمیں قدوری پڑھائی، ترجمۃ القرآن کریم پڑھایا، قرآن کریم کے تفسیر کا ذوق ان سے ہمیں عطا ہوا۔ ہم نے پھر فراغت کے بعد 1 سال تک باقاعدہ تفسیر قرآن کے لیے پورا 1 سال لگایا۔ قرآن کریم کی تفسیر پڑھی، اس کی مختلف تفسیر کی کتابیں پڑھی۔ تو یہ حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب نور اللہ مرقدہ کی ہماری طرف شفقت تھی، محبت تھی
اس کے بعد ہم دارالعلوم سے جامعہ کاشف العلوم میں پڑھانے کے لیے آ گئے، تو انہوں نے بار بار ہماری رہنمائی فرمائی، اس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ رہن سہن ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ اس طریقے کا احترام کرنا چاہیے۔ اور پھر باقاعدہ بہت مرتبہ اس خانوادے کی، جہاں ہم یہاں تشریف رکھتے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت الحاج حافظ عبدالستار صاحب نانکوی نور اللہ مرقدہ کا یہ بنایا ہوا چمنستان اور ان کی یادگار میں قائم کیا گیا ادارہ جامعہ الشیخ عبدالستار نانکوی، یہ یہاں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس ادارے کی، یہاں کے خانوادے کی حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب بڑی قدر کے ساتھ ذکر فرمایا کرتے تھے، بار بار فرمایا کرتے تھے کہ بھئی حضرت کے جیسا تواضع والا آدمی اور ان جیسا علماء کی قدر کرنے والا آدمی ہم نے نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ جاتے ہوئے واقعہ سنایا، واقعہ یہ تھا کہ اس ایک وقت آیا تھا کہ جب مظاہر علوم کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، تو جاتے جاتے حضرت حافظ عبدالستار صاحب نانکوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا ہاشم صاحب سے کہنے لگے کہ بھائی مولانا ہاشم صاحب آپ بتاؤ تو یہ جھگڑا کیسا چل رہا ہے اور ہم کس طرف ہیں؟ تو حضرت مولانا ہاشم صاحب فرمانے لگے کہ میں تو خاموش رہا، کچھ نہیں بولا۔ پھر حضرت حافظ عبدالستار صاحب نے خود ہی فرمایا کہ دیکھو بھائی حدیث کی 2 بڑی بڑی کتابیں ہیں، اس کو اس کے اوپر رکھ دو تو کیا فرق پڑے گا، اس کو اس کے اوپر رکھ دو تو کیا فرق پڑے گا؟ میں نے کہا کہ جی حضرت کوئی فرق نہیں پڑے گا، دونوں حدیث کی کتابیں ہیں، ایک کو دوسرے کے اوپر رکھ سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بھئی وہ دونوں طرف کے علماء بڑے بڑے علماء ہیں، وہ آپس میں کسی طریقے سے گفتگو گفتہ ہوتے رہیں، اختلاف کرتے رہیں، ہم تو ان کا ادب کرنے والے ہیں جس طرح سے دونوں کتابوں کا ادب کرتے ہیں۔ اس طریقے سے حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب حضرت الحاج حافظ عبدالستار صاحب نانکوی کی قدر کرتے تھے، چونکہ ان کے خلیفہ تھے تو ان کے مشن پر انہوں نے کام کیا۔ تواضع ان کے اندر بھی، حضرت مولانا ہاشم صاحب کے اندر بھی ایسی تھی جس طرح حضرت الحاج حافظ عبدالستار صاحب نانکوی جس طریقے سے وہ جلسوں میں جا کر کے اور پروگراموں میں جا کر کے یا کسی نے بلایا وہاں جا کر کے حضرت شاہ حافظ عبدالستار صاحب نانکوی لوگوں کی اصلاح کا کام کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب کئی جگہ، ایک جگہ نہیں کئی جگہ گئے ہیں، کئی علاقوں میں گئے ہیں اور سب کے ساتھ محبت اور پیار سے اس طریقے سے باتیں کی ہیں کہ وہ ان کے متوالے ہو گئے۔ جب آدمی متوالا ہو جاتا ہے، جب آدمی محبت کرنے والا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی بھی بات اصلاحی سمجھائے گا۔ بہت دور نہ جائیے، دہرادون میں تیلی والا ایک جگہ ہے، تیلی والے میں حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب نے بریلویوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کی اور پھر ان سے اپنے ہی عقیدوں کے کام کرا دی۔ تو پہلے محبتیں پیدا کی جاتی ہیں، تب جا کر کے پھر اس کے بعد اصلاح کی بات کی۔ تو حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب کے یہ اوصاف اور کمالات تھے، انہوں نے تواضع کے ساتھ زندگی گزاری اور فرمایا کرتے تھے کہ میں علم کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی کمزور ہوں، معلوم نہیں میرے ساتھ کیا حشر ہوگا، لیکن میری کھیتی ہری لگتی ہے، مجھے تو اپنے شاگرد ہیں ان کا نام لے دوں گا دربار الہی میں، جب اللہ مجھ سے پوچھے گا کیا لایا ہے دنیا سے، کہہ دوں گا مولانا محمد ناظم صاحب ندوی، مولانا محمد ناظم صاحب قاسمی، یہ مولانا انعام اللہ صاحب، یہ حبیب اللہ، اور یہ اس طریقے سے دوسرے لوگوں کے نام لیا کرتے تھے، ان کا نام لے دوں گا کہ میری کھیتی۔ اور ذکر کی مجلس میں بار بار فرماتے تھے لوگ سمجھے مجھے محروم وقار و تمکین، لوگ سمجھے مجھے محروم وقار و تمکین، تو نہ کہہ دے میری بزم کے قابل نہ رہا۔ لوگ کچھ ہی سمجھتے رہے میں کیسا ہوں، گندا ہوں، پاگل ہوں اور بددین ہوں، کچھ بھی سمجھتے رہے، لیکن اے اللہ تو نہ کہہ دیے کہ میری بزم کے قابل نہ رہا۔ ان کی زندگی میں لوگ انہیں کچھ بھی کہہ دیا کرتے تھے، کبھی کہہ دیا کرتے تھے کہ آپ کپڑے صاف ستھرے نہیں پہنتے، حضرت فرما دیا کرتے تھے کہ بھائی کپڑوں میں کیا عزت رکھی، کپڑوں میں کیا عزت رکھی، عزت تو اپنے اندر کے کمال میں ہے، جب کمال ہی نہیں ہے تو کپڑوں کا کیا دکھا کر کے کیا ہوگا۔ لیکن
जिस रोज आंख बंद हुई है उस रोज आप सब ने देखा कि किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा की और कैसा उनका मकाम लोगों को नजर आया। वहां काशिफुल उलूम की चार दीवारी में पैर रखने की जगह नहीं थी, इतना आदम उनकी जनाजे की नमाज में आया। हदीस में तो आता है कि किसी की नमाज जनाजा में अगर 40 आदमी शहीद हो गए तो उसकी मग़फ़िरत हो जाती है। और हज़रत मौलाना मोहम्मद हाशिम साहब के जनाजे में इतने लोग कसीर तादाद में आए तो उनकी मग़फ़िरत में क्या शुबा है। बहरहाल बातें ज़्यादा नहीं करनी है। अल्लाह तबारक व तआला बुजुर्गों के अंदर जो औसाफ और कमालात अल्लाह ने रखे हैं उन औसाफ और कमालात को हम अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें, उनके इत्तिबा में चलें और उनके नक्शे कदम पर चलते रहें। उनमें जो बातें अच्छी लगें उनको अपनाएं, जो बातें खिलाफ सुन्नत मालूम हो उनसे बचने की उनसे बचने की कोशिश करें। बुजुर्गों की सारी आदतें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी होती हैं और उनको बात मर्तबा समझा नहीं जा सकता, लेकिन बहरहाल वो सुन्नत की पाबंदी करते हैं, सुन्नतों पर अमल करने की तलकीन करते हैं। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी सुन्नत के मुताबिक गुजारें, इल्म अमल में गुजारें, अपने बच्चों को दीन पढ़ाने की कोशिश करें, अपने बच्चों को दीनदार बनाएं। दुनियादार तो बना ही रहे हैं, सभी बना रहे हैं, लेकिन एक मखसूस फिरका, एक मखसूस तबका ऐसा होना चाहिए जो खालिस दीनदार हो। और ये दीनदारी कहाँ से आएगी? ये दीनदारी आएगी जिक्र की मजलिसों में बैठ करके, और ये अल्लाह की सोहबत में बैठ करके, अल्लाह वालों की सोहबत में बैठ करके और मदरसों में पढ़ करके दीनदारी आएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हज़रत मौलाना मोहम्मद हाशिम साहब को उनके आमाल का भी अजर अता फरमाए और हम जो आमाल कर रहे हैं अल्लाह इनका सवाब भी उसको बरकत फरमाए।